168वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत। पहला सलातीन उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 15वीं आयत तक। तब हिज्जीत का बेटा अदूनिया सुलेमान की मां बत्सबा के पास आया। उसने पूछा, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। फिर उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तू जानती है कि सल्तनत मेरी थी और सब इस्राएली मेरी तरफ मुतवज्जा थे कि मैं सल्तनत करूं, लेकिन सल्तनत पलट गई और मेरे भाई की हो गई, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ये उसी की थी। सो मेरी तुझसे एक दरखास्त है, नामंजूर ना कर। उसने कहा, बयान कर। उसने कहा, जरा सुलेमान बादशाह से कह, क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालेगा, कि अबीशाग शूनेमित को मुझे ब्याह दे। बत्सबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए बादशाह से अर्ज करूंगी। तब बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उससे अदूनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की मां के लिए एक तख्त लगवाया। सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी और कहने लगी, मेरी तुझसे एक छोटी सी दरखास्त है, तू मुझसे इनकार ना करना। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी मां, इरशाद फरमा, मुझे तुझसे इनकार ना होगा। उसने कहा, अबीशाग शूनेमित तेरे भाई अदूनिया को ब्याह दी जाए। सुलेमान बादशाह ने अपनी मां को जवाब दिया कि तू अबीशाग शूनेमित ही को अदूनिया के लिए क्यों मांगती है? उसके लिए सल्तनत भी मांग, क्योंकि वो तो मेरा बड़ा भाई है। बल्कि उसी के लिए क्या, अबियातर काहिन और जरोया के बेटे योआब के लिए भी मांग। तब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद की कसम खाई और कहा कि अगर अदूनिया ने ये बात अपनी ही जान के खिलाफ नहीं कही, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। सो अब खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मुझको कयाम बख्शा और मुझको मेरे बाप दाऊद के तख्त पर बिठाया और मेरे लिए अपने वादा के मुताबिक एक घर बनाया, यकीनन अदूनिया आज ही कत्ल किया जाएगा। और सुलेमान बादशाह ने यहोयदा के बेटे बिनाया को भेजा। उसने उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया। फिर बादशाह ने अबियातर काहिन से कहा, तू अंतूत को अपने खेतों में चला जा, क्योंकि तू वाजिबुल कत्ल है। पर मैं इस वक्त तुझको कत्ल नहीं करता, क्योंकि तू मेरे बाप दाऊद के सामने खुदावंद यहोवा का संदूक उठाया करता था, और जो जो मुसीबत मेरे बाप पर आई वो तुझ पर भी आई। सो सुलेमान ने अबियातर को खुदावंद के काहिन के ओहदा से बरतरफ किया, ताकि वो खुदावंद के उस कौल को पूरा करे जो उसने सैला में एली के घराने के हक में कहा था। और ये खबर योआब तक पहुंची, क्योंकि योआब अदूनिया का तो पैरो हो गया था, गो वो अबी सलूम का पैरो नहीं हुआ था। सो योआब खुदावंद के खेमा को भाग गया और मज़बा के सींग पकड़ लिए। और सुलेमान बादशाह को खबर हुई कि योआब खुदावंद के खेमा को भाग गया है, और देख वो मज़बा के पास है। तब सुलेमान ने यहोयदा के बेटे बिनाया को यह कहकर भेजा कि जाकर उस पर वार कर। सो बिनाया खुदावंद के खेमा को गया और उसने उससे कहा, बादशाह यूं फरमाता है कि तू बाहर निकला। उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं यहीं मरूंगा। तब बिनाया ने लौटकर बादशाह को खबर दी कि योआब ने यूं कहा है, और उसने मुझे यूं जवाब दिया। तब बादशाह ने उससे कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही कर, और उस पर वार कर और उसे दफन कर दे, ताकि तू उस खून को जो योआब ने बेसबब बहाया
مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے، اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے 2 شخصوں پر جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابنیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا، سو اس کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یہویدا کا بیٹا بنایا گیا اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا، اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا، اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا۔ پھر بادشاہ نے سیمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہ، اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر قدرون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا، اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سیمئی نے بادشاہ سے کہا، یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سیمئی بہت دنوں تک یروشلم میں رہا۔ اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سیمئی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ 21 بن ماکہ کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سیمئی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سیمئی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو 21 کے پاس گیا، اور سیمئی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا، اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سیمئی یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سیمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا، اور تو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سیمئی سے یہ بھی کہا کہ تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا، اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ پہلا سلاطین اس کا 3 باب۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی، اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا، اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا، اور بادشاہ جبعون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا،
تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے، جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا۔ میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔